بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹیکل سائیڈ پہ، اور چیزیں کچھ تھوڑی سی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اچانک ایک ارتعاش آیا ہے اور وہ سلسلہ شروع ہوا کل، جب ریٹائرڈ فوجی افسران، بزرگوں نے، خواتین نے اور بچوں نے، ان کی فیملیز نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس تو ان کو باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا، لیکن داد دینی چاہیے ان بزرگوں کو، ان خواتین کو، ان بچیوں کو، ان فیملیز کو، کہ وہ پھر بھی انہوں نے ہر طرح کا جبر جو ہے وہ برداشت کیا، ہر طرح کی دھمکی برداشت کی، اور ہر طرح کی جو منت سماجت ہے وہ مسترد کی، اور صرف پاکستان کے لیے انہوں نے ہر صورت میں کل اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جس بھونڈے طریقے سے ان بزرگوں کو اور ان خواتین کو روکا گیا، اور ایک کیا کہنا چاہیے، بالکل غیر انسانی حربے استعمال کیے گئے، اور ان کے آگے سے مائک چھین لیے گئے، اور پریس کانفرنس ابھی وہ کر رہے تھے، مائک اٹھا لیے گئے، اور یہ سب کچھ بدقسمتی سے ہماری ہی برادری کے کچھ لوگوں نے کیا، جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، اصل بڑی سٹوری کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی خبریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، اور وہ بظاہر آئے ہیں علاج کی غرض سے، لیکن وہ علاج کی غرض سے نہیں ہے، معاملات تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں، اور سندھ میں پھنسے ہوئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ بڑی جماعتیں ہیں، کسی کو کچھ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، اور اس لیے زرداری صاحب کو خود لاہور پہنچنا پڑا، اور انہوں نے آج حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بلایا ہے کھانے کی دعوت دی ہے، اور اس میں پھر مذاکرات کیے جائیں گے، کیونکہ وزارتیں ابھی تک طے نہیں پائیں کہ کون سی وزارت کس کو مل رہی ہے۔ وزارت خزانہ ابھی تک خالی ہے پنجاب کی، اور وہاں ابھی بجٹ آنے کو ہے، لیکن وزیر خزانہ کوئی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز اپنا وزیر خزانہ چاہ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی اپنا وزیر خزانہ، لہٰذا اس پہ ہوں گے جی مذاکرات، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اچھا خاصا حصہ مانگ رہی ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا تھا کہ اگلے 10 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کر حکومت کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ہمیں دے دیں، کچھ آپ ہم سے لے لیں، اور 50-50، سندھ ہمارا، پنجاب آپ کا، اور مرکز میں ذرا جوڑ توڑ کر لیں گے، اس طرح کی فارمولے چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ بار، انہوں نے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف قانون ہے، اور مزید ڈیمانڈز کی ہیں، لیکن بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے نمبر 1 حکومت مستعفی ہو، دوسرا یہ کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، اور ضمانتوں پہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ضمانتوں پر رہا ہیں، ان کے لیے مانیٹرنگ جج مقرر کیا جائے، اور سپریم کورٹ جو ہے ان تمام مقدمات پہ کی نگرانی کرے۔ اور ایگزیکٹ یہی بات جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی بزرگوں نے بھی کہی ہے، ریٹائرڈ فوجی افسران نے بھی کہی ہے، کہ جتنے بھی مقدمات ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ آگے آئے، اور ایک ان کی مانیٹرنگ کریں، اور ایک سپروائز کرنے کے لیے اوپر ایک جج سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اونرشپ لے ان مقدمات کی، جو منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، جو دیگر کیس ہیں جن کو ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ اکتوبر میں ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، یعنی اکتوبر کے مہینے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ تمام انتظامات، تیاریاں انہوں نے کہی ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور اگر پرانی مردم شماری پہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نئی مردم شماری پہ ہوا پھر اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ الیکشن کے آپشن کو سوچا جا رہا ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، اور یہ حرف آخر نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ جو کچھ فرماتے رہتے ہیں وہ فرماتے رہیں گے۔ دوسری جانب جو در پردہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، کہ در پردہ یہ ہے کہ
الیکشن کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے خاص طور پہ یہ شروع ہو جائے گا جیسے ہی بجٹ منظور ہوگا۔ 10 تاریخ کو بجٹ آنا ہے، 20-22 تک کہتے ہیں جی بجٹ منظور ہو جائے گا، تو 20-22 کے بعد پالیٹکس میں صورتحال میں کافی تیزی آ جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے T20 والا ماحول بن جائے ٹیسٹ میچ سے نکل کے۔ فی الوقت پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب جو آرام سے پرسکون بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بجٹ منظور ہونے دیا جائے، اور بجٹ کے بعد ہی جو ہے وہ گیم اوپن ہوگی۔ گیم آن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گیم ابھی تک کلوز نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر بھی لے لیں کہ ARY کو بدستور بند کیا جا رہا ہے، اور کوئی باز نہیں آ رہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، بلکہ بڑے شاہ کے زیادہ وفادار، ان کی خواہش کے مطابق یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جو ریٹائرڈ فوجی افسران آئے، انہوں نے بھی اپنے ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی رکھی کہ کنٹونمنٹ اور کینٹ ایریاز میں جو کیبل پہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پورے نہیں آ رہے، اور جو ٹی وی چینلز کی نشریات بند کی جا رہی ہیں یعنی کہ ARY کی، ان کو بحال کیا جائے، اور ہمیں ہمارا ہر شہری کا حق ہے کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کرے۔ تو ٹی وی اور میڈیا کو دبانا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بھی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، اور خاص طور پہ کافی سخت زبان استعمال کی گئی۔ انہوں نے جو تحریری بیان جاری کیا ہے اس میں بھی۔ اب پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس ایشو ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ARY کو پرانے نمبرز پہ بحال کیا جائے اور کسی کا نمبر ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ کنٹونمنٹ کینٹ ایریاز میں خاص طور پہ، اور ملک کے باقی حصوں میں بھی اکثر شہروں سے یہی اطلاع آ رہی ہے کہ ARY نہیں ہے، نہ اپنے مطلوبہ نمبر پہ، اگر کہیں نظر آتا بھی ہے تو 70 72 80 نمبر پہ کہیں جا کے نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں محترمہ مریم صاحبہ کی طرف، کیونکہ کل 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تھا ریٹائرڈ فوجی افسران کا، انہوں نے، وہ میں آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، انہوں نے بھی کوئی 3-4 باتیں کی، اور وہ سب کی سب انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب کا قصور ہے، باجوہ صاحب کے فیصلے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اچھی طرح چیک کیا ہے، یہ فرد واحد کے فیصلے ہیں، اور اس میں انسٹیٹیوشن اس میں شامل نہیں ہے۔ جو بات میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب بھی کلیکٹیو وزڈم استعمال کیا جائے گا، اجتماعی شعور استعمال کیا جائے گا، تب ہی اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر بند کمروں میں سب کچھ ہوتا رہے، اور بند کمروں میں سرکاری رہائش گاہیں جو ہیں وہ کیا بن جائیں، سیاسی ڈیرا بن جائیں، اور وہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور وہ بھی رات گئے اور کئی عرصہ تک جاری رہے، اور اس میں پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ کھچڑی پک رہی تھی، سب کو معلوم تھا، بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور اپنے آپ کو نیوٹرل کہا جا رہا تھا، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھی، اور نیوٹرلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا تھا۔ ایک گورنمنٹ کے مقابلے میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں چل رہی تھیں، لمبی لمبی ملاقاتیں چل رہی تھیں، اور لندن میں نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچائے جا رہے تھے، اور ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے انڈائریکٹلی شروع ہو چکا تھا۔ تو نواز شریف صاحب سے کس بنیاد پہ رابطے کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ تو عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور مفرور ہیں، عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ گئے تھے علاج کی غرض سے، واپس نہیں آئے۔ اسحاق ڈار صاحب سے کس سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں یا کروائی جا رہی تھیں یا پیغام بھیجے جا رہے تھے، یہ چیزیں، یہ سب کچھ جو معاملات ہیں وہ آ چکے ہیں اب ریٹائرڈ فوجی افسران کے علم میں، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسران کا کہنا، انہوں نے یہ بتایا کہ جب باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں انہیں بتایا گیا کہ یہ سلسلہ درست نہیں ہے، آپ نے 4 سال جو ہم سے کہا اس کے بالکل برعکس آپ نے کیا، اور وہ تمام کا تمام جو ٹولہ تھا اس کو آپ نے ایک ٹوکرے میں بٹھایا اور مسلط کر دیا۔ تو اس وقت باجوہ صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروا دیں گے، اور باجوہ صاحب نے یہ وعدہ صرف ان سے نہیں کیا، بہت سو سے کیا، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں
کر پا رہے، اور اس کی ریزن ہے ایک، وہ ریزن انشاءاللہ میں بتاؤں گا، ابھی وقت چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے، وہ بھی ریزن میں آپ کو بتا دوں گا کہ ریزن کیا ہے، باجوہ صاحب کیوں الیکشن نہیں کروا پا رہے اب، اس کے باوجود کہ وہ اپنے ریٹائرڈ فوجی افسران اور اپنے سینئرز کو بھی یہ بتا چکے ہیں، وعدہ کر چکے تھے۔ اسی دوران ایک اور کام ہوا ہے جی، وہ ہے کل اس سارے ایونٹ میں ایک خبر دب گئی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، وہ تھا سوشل میڈیا کے لوگوں سے، یعنی اپنی سوشل ٹیم جو ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم PMLN کی یا مریم صاحبہ کی، ان سے مریم صفدر صاحبہ نے کل ملاقات کی اور ان سے خطاب بھی کیا، گفتگو بھی کی، ان کو ٹاسک بھی دیے گئے اور نئے اہداف دیے گئے کہ جناب اب آپ نے یہ اہداف کرنے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے تقریر کی ہے، اس تقریر میں بھی انہوں نے کل دوبارہ سے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیے بغیر دوبارہ ان پہ تنقید کی ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو، تو کل اس طرح سے ہوا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ نے 3-4 باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم 75 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ کرائسس میں ہے، وہ حساس دور سے گزر رہا ہے، اس کی صورتحال نازک ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت تھی، اپنی حکومت کے انہوں نے کارنامے گنوائے، نواز شریف صاحب کے کارنامے گنوائے، انہوں نے کہا تب اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا گیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں نکال دیا گیا، تو جو ہمیں نکالا گیا ایک منتخب حکومت کو، یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کل بھی انہوں نے الزام براہ راست لگا دیا، باجوہ صاحب کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، وہ اس وقت وہی تھے، انہی کو کل تک انہی کو کہتے رہے ہیں کہ جناب ایک طرف ARY پہ تنقید، ایک طرف ARY کے اینکرز پہ تنقید کہ وہ فوج اور ان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کل مریم صاحبہ نے علل اعلان ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت گرائی گئی، ہمیں نکالا گیا اور ہمیں خلاف توقع نکالا گیا، وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے ریپیٹ کی ہیں اور سارے کا سارا الزام لگا دیا ہے کہ ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی آئینی طریقے سے، بلکہ ان کی حکومت ختم کی گئی تھی۔ تو اس وقت کون تھا ہم سب کو پتہ ہے، تو لہٰذا اب آہستہ آہستہ یہ کیوں اتنی کل لہجہ بھی کافی تلخ تھا مریم صاحبہ کا، اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں اور کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں اور تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ درمیان میں آ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور 5 ممبرس بینچ جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے تاکہ کوئی جوڑ توڑ نہ ہو سکے، بلکہ توڑ توڑ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک پلاننگ تھی کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور پھر وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کے بعد اگلے فیز میں مریم صاحبہ نے لندن جانا تھا، تو نواز شریف صاحب نے تو آنے کا ارادہ تھا، لیکن اب نہ ہی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور مریم صاحبہ کا پاسپورٹ ابھی تک نہیں ملا، اور اس لیے جی یہ چیزیں تھوڑی سی تلخی پیدا ہوئی ہے۔ تو تلخی دونوں طرف، ایک طرف مریم صاحبہ کی طرف سے، دوسرے سے ریٹائرڈ فوجی آ گئے ان افسران کی طرف سے، تو چیزیں آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں، اچھائی کی طرف نہیں جا رہی۔ تو جتنے سکون سے سوچا گیا تھا کہ سب کچھ ہم ہضم کر لیں گے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کل ریٹائرڈ فوجی افسران کی بیگمات کی جو گفتگو آپ نے سنی، وہ ذرا سن لی ہے، سوشل میڈیا پہ ساری موجود ہے، تو اس میں کافی چیزیں آ چکی ہیں، اور جتنے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ ساری کی ساری کل بیان کر دی گئی ہیں۔ کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ کروائے جا رہے ہیں، مسلسل یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، ٹویٹس ڈیلیٹ کروائے جاتے ہیں، اور ٹویٹ ڈیلیٹ نہ ہونے کی صورت میں ریٹائرڈ فوجی افسران کی پینشن جو ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ تو کل ایک میجر صاحب، میجر فیض احمد فیض، انہوں نے کافی اپنی درد مندی سے ساری گفتگو سنائی، تو میرا خیال ہے کہ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔